إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله في مقام آخر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
ما بعث الله نبيا إلا الغنم۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، غیروں کے دیکھا دیکھی امت مسلمہ کی افراد بھی یکم مئی کو مزدوروں کا دن کے طور پر مناتے ہیں، مگر افسوس کہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ ہم سے ہمارے ماتحت افراد کے ساتھ جو سلوک روا رکھنے کا حکم دیتا ہے، جو انداز ایک دین پر عمل پیرا آدمی کا ہونا چاہیے، آج وہ ہمیں خال خال نظر آتا ہے۔ ان کے نقالی کرتے ہوئے مزدور ڈے تو ہم منا لیتے ہیں، مگر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود مزدوروں کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے ہوئے ہیں کہ جن کا ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ملازمین، ہمارے ماتحت افراد جن کو مزدور کا نام دیا جاتا ہے، ہماری شریعت ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ یہ لوگ حقیر نہیں ہیں، پیشہ حقیر نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہیں تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ احکم الحاکمین نے تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، لہذا ان سے بھائیوں جیسا سلوک ہونا چاہیے، جیسے بھائیوں کے ساتھ تمہارا رویہ ہوتا ہے وہی اپنے ملازمین اور مزدور افراد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری وصیت اور نصیحت جو اپنی امت کو دے کر گئے، نماز کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت افراد کے ساتھ حسن سلوک کا درس تھا کہ لوگوں، میری امت کے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے نام لیوا لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نصیحت تمہیں فرما رہا ہوں، نہ نماز کو ضائع کرنا، نہ اپنے ماتحت کے ساتھ غیر سلوک کرنا، حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا، جو ان کے شرعی حقوق عائد ہوتے ہیں وہ احسن انداز میں ادا کرنا۔ مگر افسوس، نہ ہمیں نماز کا لحاظ ہے، نہ ہی مزدوروں کا کوئی حق ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ تو وہ افراد ہیں جن سے اللہ محبت رکھتے ہیں۔ بعض احباب اپنی فیکٹری، اپنے مکان، اپنی دکان پہ یہ مقولہ لکھ تو لیتے ہیں، القاسم و حبیب اللہ، اگرچہ یہ قرآن یا کسی حدیث کا جملہ نہیں ہے، مگر پھر بھی لکھوانے کی حد تک تو ہم اس کا اہتمام کرتی ہیں، مگر عملی صورت میں جس فیکٹری کے ملازم سے بھی آپ مالک کے بارے میں بعض پرس کریں وہ نالا نظر آتا ہے، حالانکہ مزدوری کرنے والا بھی مسلمان ہے، مالک بھی مسلمان ہے، دونوں اسلام پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سال میں ایک دن
مزدور ڈے کے نام پہ منا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک ان کے شرعی حقوق ہم ادا نہیں کرتے ہماری قیامت کے روز جان نہیں چھوٹے گی۔ اتنا سنگین معاملہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ آج ہم تو اللہ کی رحمت پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں بچا لے گا، مگر یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز 3 افراد کے بارے میں خود ان سے جھگڑوں گا، جو اللہ انتہائی رحیم و کریم، مگر 3 مردوں کا مقدمہ اللہ خود اعلان فرماتی ہیں قیامت کے روز میں خود لڑوں گا۔ پہلے نمبر پر اس مزدور کا جس کو مالک نے اجرت نہ دی ہو، میں اللہ اس مزدور کا مقدمہ رکھوں گا قیامت کے روز، اپنے بندے سے پوچھوں گا کہ تو نے اس سے کام تو لیا، اس کی مزدوری کیوں نہ دی؟ جب میرے محبوب پیغمبر نے تمہیں کہا تھا، تمہیں علم ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے قبل اس سے جو طے شدہ مزدوری جو آپ نے طے کر رکھی ہے وہ احسن انداز میں ادا کرو، جو نہیں کرے گا اللہ احکم الحاکمین مزدور کا دفاع کرتے ہوئے مالک سے باز پرس کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے تو کیوں نہیں جس کی مزدوری دی؟ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے نام کا عہد کرتا ہے مگر اس کا لحاظ نہیں کرتا، اللہ کے نام پہ وعدہ کرتا ہے مگر وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی آزاد ہے، غلام نہیں، کوئی دھوکے کے ساتھ اس کو غلام کہہ کے فروخت کر دیتا ہے، اس آزاد آدمی جس کو فروخت کر دیا گیا اللہ اس کا وکیل بن کے روز قیامت بیچنے والے سے سوال کریں گے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب دیکھیے جب اللہ اس سے باز پرس کرے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کوئی انسان اپنے نیک اعمال کی بلبوتے پر اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ساری زندگی عبادت میں گزار دی مگر اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہے، وہ اپنی عبادت کے اپنے نیک اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ذرا سوچئے جب اللہ ہم سے باز پرس کریں گے، اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ میرے بندے جو طے شدہ اجرت تھی وہ کیوں نہیں دی، یا پھر پوری کیوں نہیں دی، خواہ ہیلے بہانے سے کٹوتی کیوں کی؟ یہ اللہ احکم الحاکمین اس بندے سے روز قیامت پوچھیں گے۔ اب ہم اپنے بارے میں خود سوچ لیں کہ اس وقت کیا دے کے اللہ کو راضی کر سکیں گے، وہ بندہ کیسے راضی ہو سکے گا کہ وہ ہمیں معاف کر دے، اس وقت ہم کیسے اس کی مزدوری ادا کر سکیں گے؟ سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ احکم الحاکمین اس انسان سے محبت رکھتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے کما کے خود کھاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا انتظام کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنی بھی کمائی، جتنی بھی قسم سے انسان کی آمدنی ہوتی ہے ان میں سے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتا ہے، جو محنت مزدوری کر کے حلال کماتا ہے۔ تمہاری کمائی میں سے اللہ احکم الحاکمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ روزی ہے۔ اس لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، جو تم کھاتے ہو اس میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے ہو۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی لقمہ جو تم نے کبھی کھایا ہو من ان یاکل من عمل یدی، وہ اس لقمے سے زیادہ بہتر نہیں ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا۔ اور ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے مزدوری کی کمائی کی اہمیت بتلانے کے لیے فرماتے ہیں یاد رکھو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، اللہ نے حکمران بنایا، مگر اس کے باوجود کہ حکمران اور بادشاہ ہیں مگر پھر بھی اپنے ہاتھ سے کما کے کھانا پسند فرماتے تھے، اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانے کا ایسا فن دیا تھا، وہ زریں بنا بنا کر بیچا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کم الحاکمین نے خود قرآن میں ذکر فرمایا کہ میرے داؤد جو بندے تھے ان کے ہاتھ پہ میں نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اللہ احکم الحاکمین کی توفیق سے یہ ان کو اللہ نے اعزاز بخشا تھا، مگر یاد رکھیے اللہ کے نبی بھی حکمران ہونے کے، بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا پسند کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں تمام انبیاء بکریاں چروایا کرتے تھے، بکریوں کو اجرت پہ چرانے والے تھے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابھی 12 سال کی عمر تھی، تجارتی قافلے کے ساتھ گئے، اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا سبب یہی بنا کہ حضرت خدیجہ کا مال تجارت کے لیے آپ لے کر گئے، غلام نے آ کر آپ کی تجارت کے اوصاف بتلائے کہ آپ تو ایسے تاجر ہیں کہ آج تک نہ سنا نہ دیکھا، جو کوالٹی ہے ریل بتلا دیتے ہیں، جو نقص ہے وہ بھی بتلا دیتے ہیں، اب اگلے کی مرضی ہے وہ خریدے یا نہ خریدے، جو اس میں عیب ہے وہ بھی واضح کر دیتے ہیں، جو اس میں نقص ہے وہ بھی بتلاتے ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں وہ بھی واضح کر دیتے ہیں، اب لینے والے کا اختیار ہے وہ خریدے نہ خریدے۔ جب یہ اوصاف حضرت خدیجہ تک پہنچے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر میرے نکاح کے لائق کوئی ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے کھیتی باڑی سکھلائی، وہ بھی کھیتی باڑی کرنے والے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑھئی کا، لکڑی کا کام بڑے آسان انداز میں کرنے والے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے کی سلائی کا، درزی کا کام کرنے والے۔ آج ہم نے تو اس پیشے کو گالی سمجھ رکھا ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آج ہم نے تو پیشے کو گالی سمجھ رکھا ہے، مگر یاد رکھیے سارے انبیاء سے افضل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کپڑے کو سینے کی ضرورت ہوتی، کئی بیویوں کے باوجود اپنے کپڑے خود سیا کرتے تھے۔ جوتے کو گرہ لگانے کی، گانٹنے کی ضرورت ہوتی، اپنے جوتے کو خود مرمت کر لیا کرتے تھے۔ درزیوں والا کام، موچیوں والا کام امام الانبیاء کرتے ہوئے نہیں گھبراتے تھے۔ آج کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی معاشی حالات ایسے ہیں کہ ان کو کام کی اچھا ضرورت ہے، صرف برادری کے تانوں سے کہ یہ کام کرتا ہے، اس نے یہ کام شروع کر دیا ہے، وہ بیچارے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہی کام غیر ملکوں میں جا کے کرتے ہیں۔ ادھر جھوٹ موٹ کی عزت رکھنے کے لیے کوئی اچھا کام بتلا دیتے ہیں، وہاں وہ کام کرے تو ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو اللہ روزی دے دیتا ہے، مگر وہی کام وہ اپنے گھر میں رہ کے، ماں باپ کے پاس رہ کے، بیوی بچوں کے پاس رہ کے اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے تانوں سے محفوظ نہیں رہتے۔ تو نے اتنا پڑھا ہے، تو اس خاندان کا ہو کے یہ کام کرتا ہے۔ ہم نے تو ان پیشوں کو جو ہے وہ گالی سمجھ رکھا۔
ہم تو گالی کے طور پہ کہتے ہیں تو نائی ہے، تو موچی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگ اپنی جو ہے وہ برادری بدل لیتے ہیں، اپنی قوم بدل لیتے ہیں، ہر کسی نے ملک اور سید اور عوان لگا رکھا ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ ان کا قصور نہیں ہے، ہمارے تانوں سے بچنے کے لیے ہے۔ جو درزی کے گھر پیدا ہو گیا، نائی کے گھر پیدا ہو گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ کیا وہ حلال کمائی نہیں؟ یہ درزیوں کا کام حضرت ادریس علیہ السلام کرتے ہیں، حضرت صالح تجارت کرتے ہیں، تاجر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرواتے ہیں۔ یہ بکریوں کا چروا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں میرے سمیت تمام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ اپنے ہاتھ کی کمائی، یہ تو ساری کمائیوں سے سب سے افضل اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ آج ہم مزدوری کرنے والے کو تانے تو دیتے ہیں مگر اس کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یکم مئی کو مزدور ڈے تو منا لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بھی شیئر کر دیتے ہیں، بڑا ہمیں مزدوروں کا خیال ہے۔ مزدور کا مقام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک صحابی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھئی کیا بات ہے، تو نے ہاتھ نہیں ملایا؟ فرمایا اللہ کے رسول صبح سے مزدوری کر رہا ہوں، ہاتھ گندے ہیں، ہاتھ خراب ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے گندے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھ خراب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھ آگے لاؤ۔ اس مزدور کے جس نے سارا دن مزدوری کی، اب اس کے آلودہ ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر بوسہ دیتے ہیں۔ فرمایا ان ہاتھوں سے وہ تو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ ہاتھ ہیں جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو آج ہمارے ہاں ان کی قدر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام آخری وقت بھی یہی نصیحت فرماتے ہیں کہ بھئی اپنے ماتحت افراد کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی پوچھتے ہیں آج میری اور آپ کی سوچ یہ ہے ان سے نرمی برتی جائے تو یہ خراب ہو جاتے ہیں، اگر ان کو گالی گلوچ مارا پیٹا نہ جائے تو کام صحیح نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا غلام میرا ماتحت ایک دن میں کتنی غلطیاں کرے کہ میں اسے معاف کر دوں، کتنا برداشت کروں؟ آخر میں انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے، میرا نقصان کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابی، تیرا ملازم تیرا غلام ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے تو 70 مرتبہ اس کو معاف کر۔ نبی کریم علیہ السلام عبداللہ بن مسعود کو دیکھتے ہیں غلام کو مار رہے ہیں، فرمایا یاد رکھ تو اس کا مالک ہے، اللہ تجھ سے زیادہ تیرے اوپر حق رکھتا ہے کہ تیری باز پرس کرے، غلطیاں تجھ سے بھی ہوتی ہیں، اللہ احکم الحاکمین تجھ سے بھی زیادہ اختیارات والا مالک ہے، اگر تجھ سے اللہ باز پرس کرنی شروع کر دے تو پھر تو اپنے بارے میں بھی سوچ لے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول غلام غلطیاں کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، نہیں برداشت ہوتا، گالیاں دے دیتا ہوں، ان کو کبھی مار پیٹ بھی لیتا ہوں، تو اب آپ بتلائیے قیامت کے روز کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھی قیامت کے روز تو عدل ہوگا، اللہ احکم الحاکمین تو عدل کریں گے۔ اب اس کی غلطیوں سے اگر تیری سزا زیادہ ہوگی، تیرے تانے زیادہ ہو گئے، یہ جو آج ہمارا طرز عمل ہے نا کہ ایک غلطی کئی سال تک ہم نظر انداز نہیں کرتے، وہ ملازم وہ نوکر بار بار درخواست کرتے ہیں کہ جناب اب اس کو جانے بھی دیں، ایک غلطی کر بیٹھا ہوں اب اس کو بلا بھی دیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کا جرم اور تمہارے تانے، تمہاری گالیاں، تمہاری مار پیٹ اللہ دونوں کا موازنہ کریں گے۔ اگر اس کا جرم کم ہوا، تیری سزا بڑھ گئی تو اللہ تجھے سزا دیں گے۔ وہ صحابی رسول تھا، تمام غلاموں کو آزاد کر دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر یہ معاملہ ہوگا تو اللہ احکم الحاکمین کے سامنے میں کیسے جواب دے سکوں گا؟
کیسے حساب پورا کر سکوں گا؟ اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ خود نبی کریم علیہ السلام کا عالم کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود ہیں، لونڈی کو آواز دی، بلایا، اس نے نہ سنی نہ آئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا کے دیکھتی ہیں کہ وہ بکری کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، نہیں آئی، بلا کے لاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے روز جواب دہی کا ڈر نہ ہوتا تو اس مسواک سے تمہیں سزا دیتا۔ تم نہیں آئی، میں تمہیں اس مسواک سے سزا دیتا۔ آج تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جو گھریلو ملازمین کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جلا کر راکھ بھی کر دیا جاتا ہے، چوری کا الزام لگا کر مار کے ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں، کورٹ کچہریوں میں کیس چلتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو مسلمانوں کی جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ مگر وہ پیغمبر جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان پیغمبر کی خدمت میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بچپن میں ناسمجھی میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بڑوں کو ناگوار گزرتی ہیں، مگر قربان جاؤں وہ متحد تھا امام الانبیاء کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہنے والا۔ حضرت انس گواہی دیتے ہیں پیغمبر کے طرز عمل کی، آپ کے حسن اخلاق کی۔ ما قال لی قط اف وما قال لی لما صنعتہ وترکتہ لما ترکتہ۔ 10 سال پیغمبر کی خدمت میں رہا، میرے کسی ایک فعل سے بھی کبھی آپ نے اف تک نہیں کہا، ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ کبھی میں نے کوئی کام کیا ہو، آپ نے سخت لہجے میں نہیں پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ کیوں کیا، اور کوئی کام میں نے نہ کیا ہو، کبھی آپ نے سخت لہجے میں نہیں پوچھا۔ 10 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی سخت لہجے میں مجھ سے نہیں پوچھا کہ انس ابھی تک یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ پیغمبر کا اخلاق ہے۔ یہ آج جو ہمارا طرز عمل ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو اپنے سگے بچوں کی معمولی غلطی پہ، اپنی بیوی کی معمولی غلطی پہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، یہ پیغمبر کا فرمان مسلمانوں کے لیے ہی تھا، مگر میرا اور آپ کا جو طرز عمل ہے اس کو بھی مد نظر رکھے۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ فرامین اور یہ احادیث، ان پہ عمل ہم نے ہی کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ہی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو، متحد افراد کو بھی وہی کھانا کھلاؤ، جیسا لباس خود پہنو ویسا لباس ہی اپنے ماتحت، اپنے غلاموں کو، اپنے ملازمین کو فراہم کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جن کا عدل معروف ہے، ایسے ہی نہیں صحابہ کو اللہ نے جنت کی ان کے زندگی میں بشارتیں دی ہیں، رضی اللہ عنہم کا اعلان ایسے ہی اللہ نے نہیں فرما دیا کہ حضرت عمر وہ ہیں کہ جو اپنے غلام کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ساتھ بٹھا کر اپنے ساتھ حضرت عمر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ آپ جانتے ہیں بیت المقدس جب فتح ہوا، تاریخ اسلام میں واضح الفاظ میں یہ آپ کا واقعہ موجود ہے کہ غلام ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، مگر ہے انسان۔ پیغمبر کی زبان سے سن چکے تھے یہ تمہارے وہ بھائی ہیں، مگر اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تو بھی انسان ہے، اب سواری ایک ہے، دونوں سوار بھی نہیں ہو سکتے، ایسا کرتے ہیں باری باندھ لیتے ہیں، کچھ عرصہ میں سوار ہو جایا کروں، تم پیدل چلو، پھر تم سوار ہو جایا کرنا، میں امیر المومنین عمر نکیل پکڑ کر جو ہے وہ آگے چلوں گا۔ اب اللہ نے پیغمبر کے ان صحابہ کا اخلاق، ان کا عدل رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بچلانا تھا۔ ہوا یہ کہ بیت المقدس میں داخلے کا وقت آیا تو باری غلام کی، وہ اصرار کرتے ہیں
کہ امیر المومنین آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ اس علاقے میں آئے ہیں، آپ سوار ہو جائے، کوئی بات نہیں، میں پیدل چل لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، باری تیری ہے۔ بیت المقدس میں حالت میں داخل ہوتے ہیں، وقت کا امیر المومنین اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے پیدل چل رہا ہے، جبکہ غلام اوپر سوار ہے۔ یہ پیغمبر کے صحابہ تھے، ان کا ماتحتوں کے ساتھ یہی سلوک تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب ان کو کہا جاتا کہ کھانا کھا لیجئے، پہلے سوال کرتے کہ غلاموں نے کھانا کھا لیا؟ کھا لیا تو لاؤ میرے لیے، اگر نہیں کھایا تو پہلے ان کو کھلاؤ، میں بعد میں کھاؤں گا۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ ایک چرواہا دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے، اسے چیک کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ بھئی کون سا مالک دیکھ رہا ہے، ایک بکری ہمیں بیچ دو، کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، اتنی بکریاں، پہلی بات تو علم ہی نہیں ہوگا، چلو گن بھی لی تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، کون سا مالک دیکھ رہا ہے؟ وہ مومن تھا، ہماری طرح نام نہاد نہیں تھا، اسلام کا صرف دعوے دار نہیں تھا۔ وہ غلام، وہ ملازم کیا کہتا ہے کہ اگر مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا چلو دودھ تو پینے دو، تمہیں بھی پلا دیتے ہیں۔ فرمایا میرا تو روزہ ہے اور اس کو مالک کی اجازت کے بغیر یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کے مالک کا پوچھتے ہیں، اس غلام کو بکریوں سمیت خرید لیتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر اس غلام کو آزاد کر دیتے، وہ ساری بکریاں اس کو تحفے میں دے دیتے ہیں کہ تو ایسا اللہ پہ ایمان رکھنے والا کہ مالک کی غیر موجودگی میں بھی اس کے مال کا اس قدر محافظ کہ اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، ایسا تیرا ایمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا طرز عمل یہ تھا کہ غلاموں میں سے جس کو دیکھتے کہ یہ تقوی طہارت والا ہے، یہ نماز روزہ بڑے احسن انداز میں کرتا ہے، اس کو آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں نے کیا طریقہ اپنایا، وہ جان گئے کہ جو زیادہ نیک بنتا ہے، زیادہ نمازیں، زیادہ جو ہے وہ تقوی طہارت ہے، عبداللہ بن عمر آزاد کر دیتے ہیں۔ سبھی نے اس کا اہتمام شروع کر دیا۔ کسی واقف کا نے کہا کہ جناب عبداللہ یہ تو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ جان گئے ہیں یہ ساری نمازیں، یہ لمبے لمبے سجدے، یہ ذکر اذکار، ایک کے بعد دوسری نماز کی فکر، یہ ساری ان کی باتیں اس لیے ہیں کہ آپ ان کو آزاد کر دیں۔ فرمایا کہ یہ دین داری اختیار کریں، مجھے عبداللہ کو آزاد کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دین پہ عمل کریں، جو دین پہ عمل پیرا رہے گا، میں عبداللہ بن عمر اسی طرح ان کو آزاد کرتا رہوں گا۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کا بھی آپ سن چکے ہیں۔ آپ اپنے گریبانوں میں بھی جان کر دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ماتحت ایک بچہ بکتا بکاتا جناب اسامہ آتے ہیں۔ اب ماں باپ کو پتہ چل گیا، باپ چچا رشتہ دار لینے کے لیے آتے ہیں، مگر ایسے مالک کے ماتحت کچھ عرصہ گزار چکا ہے۔ اب باپ چچا منتیں سماجتیں کرتے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ چل، مکان تیرے نام، دکان تیرے نام، تیرے ہاں تو بڑی وراثت ہے، تو ہمارا وارث ہے، آج ہم جو قیمت بھی کہیں گے دے کے تمہیں جو ہے وہ ہر حال میں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، تو ہمارا وارث ہے۔ مگر پیغمبر کے کیا کہنے، فرمایا کوئی قیمت نہیں، بس میں فیصلہ اسامہ پہ چھوڑتا ہوں، اگر اس کی رضامندی ہے تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے میں مفت میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر آپ کا حسن اخلاق تھا، یہ بچہ سگے ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا دیتا ہے کہ اب کچھ عرصہ ایسے مالک کے ساتھ رہ چکا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ پیغمبر کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک تھا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، صرف یکم مئی کو مزدور ڈے بنا لینا، غیروں کو دیکھا دیکھی کافی نہیں ہے۔ جیسا رویہ ایک مومن کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہونا چاہیے ویسا رکھیں گے، ہمارے روزے، ہمارے قیام، ہماری نمازیں، صدقات، خیرات ہمیں فائدہ دیں گے۔ اگر گھر میں ماتحت افراد کے ساتھ، کاروبار کے ماتحت افراد کے ساتھ ہمارا طرز عمل ویسا نہیں جیسا شریعت نے بیان کیا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے، جیسا شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے، تو میرے بھائیوں یاد رکھو حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔
مگر حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندوں سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ آپ کا ملازم نوکری سے رخصت ہو، پہلے اس سے معافی مانگیں کہ آج تو ہم اس کی جو ہے وہ تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں، کہ اب تو اپنی طرف سے نوکری چھوڑ رہا ہے، جا تیری کون سی تنخواہ بنتی ہے، جو ایڈوانس رکھا ہوا ہے سب مر گیا، جا چلا جا، مجھے تیری ضرورت نہیں، کیسے تمہیں دوں، تو مجھے جو ہے وہ تنگ کر کے جا رہا ہے۔ ایسی بات نہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں وہ غار والا واقعہ وقت ہو چکا ہے، وہ ذرا ذہن نشی کر لیں کہ غار کے منہ پہ پتھر آیا تھا، 3 آدمیوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے دعا کی تھی۔ ایک آدمی ان میں یہ بھی تھا کہ اللہ مزدور ناراض ہو کے چلا گیا، اس کی اجرت کو میں نے انویسٹ کیا، جب کبھی اس کا دل چاہا مانگنے آیا، جو تھا میں نے کہا سب تیرا ہے، اس نے یقین نہیں کیا، میں نے کہا نہیں واقعتاً وہ تیری اجرت میں نے انویسٹ کی ہے، کہ سارا یہ اونٹ یہ گئے یہ بیل سارا تیرے ہیں، اے اللہ یہ سارا میں نے تیری رضا کے لیے کیا، سب کچھ اس کی کمائی سے جو بڑھ چکا تھا سارا اس کے حوالے کر دیا، اے اللہ اگر یہ میری نیکی تو قبول کرتا ہے تو ہمارے لیے راستہ دے، تو اللہ غار کا منہ کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، صرف 1 مئی کو مزدور ڈے منا لینا یہ ہمارے دین کا تقاضا نہیں، ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، جیسا خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ ایک صحابی نے ایک دھاری دار چادر، ایک سفید، 7 غلام ہیں، ایک دھاری دار ایک سفید، دوسرے صحابی نے کہا بھئی یا دونوں دھاری دار تم لے لیتے، دونوں سفید اسے دے دیتے، یا دونوں سفید تم لے لیتے، اس طرح جو ہے وہ اچھا لباس بن جاتا۔ فرمایا کہ مجھے پیغمبر کی یہ حدیث یاد ہے کہ جیسا خود پہنو، میں خود دھاری دار پہنوں، اس کو بغیر دھاروں کے خود جو ہے وہ دھاروں والا پہنو، اس کو سفید ہوں خود سفید پہنو، یہ میں نے گوارا نہیں کیا۔ پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ایک دھاریوں والی ایک سفید خود لی، ایک دھاریوں والی ایک سفید میں نے اس کو پہنائی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تب راضی ہوتے ہیں جب اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کے